بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، قرض لینے دینے کا ہمارے یہاں رواج ہے، بلکہ جو بھی معاشرہ ہوگا، چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو، مسلم معاشرہ ہو، یا ملے جلے لوگ رہتے ہوں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، تو آپس میں قرض کا لین دین چلتا رہتا ہے۔ بلکہ جہاں چند لوگ رہیں گے وہاں پر یہ چیز ہوگی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرض لینا ثابت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض دینا بھی ثابت ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہاں پر 3-4 مسئلے ہمیں قرض کے متعلق سمجھنا ہے جو بڑے اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ بغیر کسی سخت مجبوری کے آپ قرض نہ لیں، مجبوری میں ہی قرض لیں، اس کا دھیان رکھیں۔ لوگ ذرا سی چیزوں کے لیے قرض لے لیتے ہیں کسی سے بھی۔ قرض لینا اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، قرض لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ قرض لینا بھی جائز ہے، قرض دینا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، قرض آپ نے جتنا بھی لیا ہے، جتنا لیا اتنا ہی واپس کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کسی سے 100 روپے قرض لیے اور آپ ان کو 10 سال بعد بھی واپس کریں گے تو 100 ہی روپے واپس کریں گے، حالانکہ 10 سال کے بعد 100 کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو ابھی 100 کی ویلیو ہے۔ آج سے 10 سال پہلے 100 کی جو ویلیو تھی ابھی نہیں ہے نا۔ آج سے 10 سال پہلے 70 روپے 60 روپے کا بلکہ 50 روپے لیٹر بھی پیٹرول آتا تھا، آج 100 پلس پیٹرول آ رہا ہے۔ تو اگر کسی نے 10-20 سال پہلے 100 روپے قرض لیے تھے، آج دے رہا ہے، تو اس کی وہ مالیت نہیں ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جتنی 10 سال پہلے تھی۔ لیکن قرض چونکہ 100 روپے لیے ہیں تو 100 روپے ہی واپس کرے گا وہ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی اتنے سالوں بعد دے رہا ہے تو بڑھا کے نہیں، یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ جتنا قرض لیا اتنا ہی واپس کرنا ہے۔ 2 بات ہوئی۔ تیسری چیز، اگر قرض کسی سے لیا ہے، اگر اس میں کوئی اضافے کی شرط لگا دی کہ بھائی یہ 100 روپے دے رہا ہوں میں، لیکن واپسی 110 روپے لوں گا، 120 روپے لوں گا، 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں لیکن واپس جب لوں گا 1,10,000 لوں گا، 10%، 5%، 10%، 5% وغیرہ بڑھا کر لوں گا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر یہ بولا بھی نہ ہو آپ نے، لیکن اگر اس علاقے میں رواج ہے اس کا کہ کسی سے قرض لیا جاتا ہے تو بڑھا کر دیا جاتا ہے، اگر ایسا رواج ہے اور لینے دینے والے اس شرط کو ملحوظ رکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ ناجائز ہو جائے گا، دھیان رکھیں۔ دلالتاً یا صراحتاً یہ شرط آ جاوے تو ایسا قرض لینا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا لیا اتنا ہی واپس کرے گا، زیادہ نہیں۔ اور چوتھی بات دوستو بزرگوں بڑی اہم ہے، جس کے لیے ہی میں نے یہ مستقل کلپ بنائی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض لیتے وقت کوئی بات ایسی نہیں ہوئی بڑھا کر دینے کی وغیرہ وغیرہ، نہ اس علاقے میں ایسا رواج ہے، نہ دلالتاً یا اشاروں میں کوئی اضافے کی بات آئی۔ آپ کا چونکہ کام نکل گیا، آپ کا مسئلہ جو بھی حل ہو گیا، آپ نے جب قرض واپس کر رہے تھے تو آپ قرض اپنی طرف سے پیسے بڑھا کر دے رہے ہیں، سامنے والے کی طرف سے کوئی اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی اور نہ اس کا کوئی اشاروں میں ذکر ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو بڑھا کر دیا ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ پسندیدہ اور افضل ہے۔ مان لو میں نے کسی سے 1,000 روپے قرض لیا، میرا کام نکل گیا، میرا کام ہونے کے بعد میں نے 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد وہ پیسے واپس لوٹائے، تو میں نے کیا کیا، اپنی طرف سے ان کو 1,200 روپے دے دیے خوشی سے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق دھیان رکھنا کہ میں کسی سے قرض لاؤں اور اس کو میں کہوں کہ بھئی میں خوشی سے اس کو تم کو بڑھا کے دے دوں گا، یا آپ نے قرض لیتے وقت اس کی بات کر لی نا، تو سامنے والا تو اسی لالچ میں آپ کو دے رہا ہے کہ سامنے والا بڑھا کے دے گا، یہی سوچ کر تو آپ کو وہ قرض دے رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن آپ نے نارمل قرض لیا ہے اور اپنی طرف سے بڑھا کے دے رہے ہیں تو یہ درست ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا نمبر ہے 1600 ترمذی میں روایت ہے، اس کا نمبر ہے 1318 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان خیار الناس احسنهم قضاء، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہوں، اچھا قرض واپس ادا کریں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہم بڑھا کر دے سکتے ہیں، لیکن جس وقت قرض لیں اس وقت کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کچھ بات تھی بڑی اہم قرض کے سلسلے میں، 3-4 باتیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ ہمارے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے۔